چودھری غلام حسین یہ ان صحافیوں میں سے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور چودھری غلام حسین صاحب گرفتار ہو گئے ہیں۔ پارٹی کے اندر کچھ سانپ میرے لیڈر کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کو وہ بچے سمجھتے ہیں کہ میں ان کے اوپر تنقید کروں۔ بھجن یہ کون سا خاندان ہے جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ باپ جو ہے بچوں سے بات کرتے ہوئے وہ کہتا ہے اوے اے تیری ایسی تیسی، او بی کیا کر رہا ہے، تو نے روٹی نہیں کھائی، او ڈی اوے ایف تو نے ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا۔ اس ڈرٹی ایری کے چکر میں نا آپ نے اپنے انصافیوں کو سارا ڈرٹی کر دینا۔ گورنمنٹ کو اگر اس وقت آپ نے ہٹا دیا، جنرل باجوہ نے ہٹا دیا، آپ ایک آرمی چیف کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی حکومت گرائی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، دو مختلف انٹرویوز، بڑے انٹرسٹنگ انٹرویوز ہیں جو ابھی چند گھنٹے پہلے ہوئے ہیں، جس کے اوپر اپنے انالیسس پیش کریں گے۔ ایک تو فیصل واڈا صاحب نے جناب اپنا انٹرویو دیا ہے، اور ایک عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے۔ دونوں کو تفصیل سے ذرا انالائز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سینئر صحافی کی گرفتاری کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سینئر اینکر پرسن چودھری غلام حسین صاحب کو ایف آئی اے نے جناب اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ گلبرگ میں وہ کافی شاپ سے ان کو تحویل میں لیا گیا۔ اچھا، ویسے لاہور کے اندر یہ جو صحافتی حلقے ان میں مشہور ہے کہ گلوریا جینز کی کسی ایک برانچ کو وہ بہت پسند کرتے تھے، تو وہیں پہ پتہ نہیں وہیں سے گرفتار کیا یا کسی اور کافی شاپ سے گرفتار کیا، لیکن کسی کافی شاپ پہ وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے، ان کے بیٹے نے کہا کہ والد دوستوں کے ساتھ کافی شاپ میں بیٹھے تھے، والد کو کسی پرانے کیس میں تحویل میں لیا گیا ہے۔ والد کو، ان کے بیٹے نے کہا کہ والد کو گرفتار کرنے کے لیے ایف آئی اے کے 30 سے 40 لوگ آئے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایف آئی اے کے آفس لے جایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ والد پر پرانا کیس کافی پہلے ختم ہو چکا ہے، لیکن جو تفصیلات ایف آئی اے کی جانب سے سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو مقدمہ نمبر 2011/94 میں ایف آئی اے بینکنگ سرکل لاہور میں یہ مطلوب تھے، اس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے، اور انہوں نے ان کے بینک کے عوض جو ہیں 5,70,00,000 روپے کا کیس ہے، جو 2003 کے اندر انہوں نے جو الزام ہے ان کے اوپر کہ جعلی دستاویزات دکھا کے جو ہے انہوں نے 5,70,00,000 روپے لے لیا تھا۔ اچھا، اس کیس کے اوپر اس میں بتایا گیا کہ اس کے اندر چودھری غلام حسین صاحب کے 2 بیٹے بھی اشتہاری ہیں، اور یہ جو مقدمہ ہے یہ بینکنگ کورٹ نمبر 1 لاہور میں جو ہے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہ جاری ہو چکے ہوئے تھے۔ اچھا، اس سلسلے میں اسد علی طور صاحب جو ہیں، جو یوٹیوب کے اوپر بھی بڑے اچھے صحافی ہیں، انہوں نے پورے ایک اس کے اوپر ایکچولی ویلاگ کیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے پورا تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ مطلوب ہیں اور بڑا ان کے اوپر سیریس ایلیگیشن ہے، لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہوتی۔ تو چودھری غلام حسین کے بارے میں البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ان صحافیوں میں سے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ یا چودھری غلام حسین صاحب جو ہیں وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ عید کی نماز انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ پڑھی تھی۔ یہ شرف بہت پاکستان کے اندر کم لوگوں کے پاس حاصل ہے، تو یہ ان کے پاس سے تھا، اور اس میں صابر شاکر صاحب ان کے ساتھ تھے۔ صابر شاکر صاحب اب لاہور پاکستان میں نہیں ہیں، اور چودھری غلام حسین صاحب اب گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو یہ اب مجھے نہیں پتا، اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے جلد از جلد۔ میں نے صرف خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اس میں قصہ مختصر یہی ہے کہ اس میں عدالت نے کہا ہے کہ جی استغاثہ جو ہے وہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے خلاف اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، اور یہ جو تفصیلی فیصلہ آیا، اگر اس میں لب لباب میں نکال کے بتاؤں تو وہ یہ بھی ہے کہ وہ نواز شریف کے خلاف بھی جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی بھی ایک قسم کی اس میں سے بریت ہو گئی ہے۔ اب صرف کاغذی کارروائی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، وہ کہیں گے جی میں کورٹ کے سامنے حاضر ہو گیا، اور تقریباً یہ جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اسی کے اندر نواز شریف کے لیے بھی ریلیف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ خبر تھی۔ اب آج یہ فیصل واڈا صاحب نے جناب کامران شاہد صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بڑی کچھ حیران کن باتیں کہی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی پارٹی کی طرف سے تماشا کھڑا کرنے کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ویسے سمجھ سے پورے پاکستان میں آئی ہے، صرف تانوں نہیں آئی، مطلب تماشا تو کھڑا ہونا ہی تھا۔ انہوں نے کہا کچھ پارٹی رہنما النگے تلنگے ہیں، 12 سے 15 سال سے صرف عمران خان کو جواب دے ہوں، علی زیدی نہیں، چیئرمین جواب مانگیں گے تو ان کو جواب دوں گا۔ عمران خان کی وجہ سے مجھے ووٹ پڑے تھے، مجھ سے جواب لینے کے لیے علی زیدی کو 20,000 دفعہ پیدا ہونا پڑے گا، 20,000 دفعہ پیدا ہونا پڑے گا۔ تو یہ ان کی باتوں سے تو ویسے انہوں نے کل بھی کچھ باتیں کہی تھی۔ علی زیدی صاحب سے لگتا ہے ان کا کوئی 36 کا آنکڑا ہے۔ اچھا، ویسے مجھے پتا ہے ان کا بڑا پرانا 36 کا آنکڑا ہے، اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت بھی نہیں آئی تھی، یہ بڑا پرانا رولا چل رہا ہے، بڑی پرانی۔ انہوں نے کہا 12-15 سال میں نے شاید علی زیدی سے 4 دفعہ ہاتھ ملانا بھی مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔
اس کے بعد انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، دنیا میں سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین بنتے ہیں. اچھا اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ سائفر میں نے پڑھا نہیں ہے، نہ اسے دیکھا ہے، میں کابینہ میں نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ، انہوں نے کہا پارٹی کے اندر کچھ سانپ میرے لیڈر کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتے ہیں. اچھا یہ انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا، اس وقت انہوں نے 2 منہ والے سانپ بتائے تھے. تو انہوں نے کہا جی پارٹی کے اندر کچھ سانپ میرے لیڈر کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتے ہیں. انہوں نے ہی اداروں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کرائی ہے. میٹنگ میں عمران خان کے منہ پر کہا آپ کے ارد گرد سانپ بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا سانپ سازشی عناصر نے جہانگیر ترین کو بھی ہٹایا. یہ وہ کمزور سانپ ہے جو اپنی ذاتی زندگی میں بھی کچھ نہیں کر سکے. 1 کروڑ گھروں کی بات انہی سانپ نے کی تھی. ایک سانپ نے جھوٹ کہا، انہیں وزیر اعظم کی آفر کی گئی ہے. میں نہیں جانتا کیونکہ انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن جہاں تک مجھے یاد آتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے آس پاس جو لوگ ہیں اس میں سے اسد عمر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو آپ بن جائیے. اب میں نہیں جانتا کہ فیصل واڈا صاحب ایکچولی انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن جو یہ ایگزامپلز دے رہے ہیں وہ تو ساری کی ساری اسی طرف جاتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ میں شرکت سے متعلق ابھی پارٹی میں میرا سٹیٹس ہی کلیئر نہیں ہے کہ میں شرکت کروں گا یا نہیں. انہوں نے کہا اگر میرے ساتھ کچھ ہوگا تو ان کی بھی لاشیں گریں گی جو میرا نقصان مجھے پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو یہ لب لباب تھا فیصل واڈا صاحب کی انٹرویو کا. اب آ جائیے عمران خان صاحب کے انٹرویو پہ. عامر متین صاحب کو چینل 92 کے اوپر انہوں نے انٹرویو دیا، تضادات سے بھرپور. انہوں نے فرمایا جناب گورنمنٹ کے اداروں کے سربراہ آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں نہیں ہیں. بیسکلی ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کل کی ہے یہ اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ جی گورنمنٹ کے ادارے کے سربراہ آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں نہیں ہیں. کون سے ملک کے اندر MI6 کے ہیڈ آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے؟ میں تو کبھی ایسی مثال میں نے نہیں سنی. تو ان کو بیسکلی اس بات کے اوپر اعتراض تھا. اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے، خان صاحب مجھے ذرا بتائیں گے کہ وہ جب ایک ٹویٹ ہوئی تھی 2017 میں نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ، پٹھیاں چھلانگا ماری تھی آپ لوگوں نے، پٹھیاں چھلانگا. مطلب پٹھے بنگڑے دیکھے ہیں آپ نے کبھی؟ سیدھے بنگڑے تو دیکھے ہوں گے، پٹھے بنگڑے کبھی آپ نے دیکھے؟ اس وقت تو آپ لوگ بڑی چھلانگے مار رہے تھے کہ جی او ہو دیکھیں جناب نون لیگ کی گورنمنٹ نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے اور نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ. اس وقت تو آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر بڑے پسند آ رہے تھے. اور ایک ماضی کے ڈی جی آئی ایس پی آر جب اینکروں کو فون کر کے کہتے تھے جناب کہ مثبت رپورٹنگ کرنی ہے، وہ تو آپ کو بڑے پسند آتے تھے کہ جناب ہاں یہ سیاست کے اندر یہ رول ہونا چاہیے، یہ بہت اچھا ہے. اور وہ ماضی کے ڈی جی آئی ایس پی آر جب بیٹھ کے ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ دوسروں کی ماں بہن ایک کر رہے ہوتے تھے وہ آپ کو بڑا پسند تھا ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی کے دور کے اندر بھی جب نامعلوم نمبروں سے فون کالیں آتی تھی وہ والا سیاسی رول تو آپ کو بڑا پسند تھا. تو یہاں پہ آج جو پریس کانفرنس، کل جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے بائی دا بک چلنا ہے اور اب ہم نے سیاست کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو آپ کو اتنی چڑ چڑھ گئی کہ جناب آپ نے پریس کانفرنس کیوں کی ہے؟ ایٹ لیسٹ کوئی آ کے بولا تو صحیح اس ادارے سے کہ ہاں جناب ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب اس کے بعد اگر ہوگا یا کوئی رول ادا کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ہم بھی ان سے سوال کریں گے کہ بھائی جان آپ نے تو پبلک پلیٹ فارم کے اوپر آ کے کہا ہے کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا منسٹری آف ڈیفنس منسٹر نہیں کر سکتا تھا، یا وزیر داخلہ کرتا یا وزیر اعظم کرتا، ان کا کیا کام تھا؟ اچھا اپنے والا منسٹر آف ڈیفنس یاد ہے کون تھا؟ پتہ نہیں، خان صاحب نے یاد بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں کی یاد ہے کہ میں یاد کرایا ہوں. پرویز خٹک صاحب تھے. پرویز خٹک صاحب کو وزیر دفاع لگایا ہوا تھا آپ نے. اور یاد ہے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا ایشو ہوا تھا تو لبدے پھردے سی پورے پاکستان تو ڈیفینس منسٹر نہیں لبدا سی. اور ڈیفینس منسٹر کتنے گیا؟ آج آپ کہتے ہیں جی ڈیفینس منسٹر کو آنا چاہیے تھا. بائی دا وے ڈیفینس منسٹر نے بھی آج پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس منعقد کی تھی، خواجہ آصف صاحب نے، انہوں نے بھی کی تھی. خیر آگے چلیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں نے ذرا بھی کوشش نہیں کی کہ میرے ملک کو نقصان پہنچے، کبھی فوج کو نقصان پہنچانے کی میں نے کوشش نہیں کی. فوج کو نقصان پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، میرے خیال میں یہ فیصلہ تو فوج کا ادارہ کرے گا نا، آپ تو نہیں کر سکتے. تو فوج کے ادارے نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس میں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ فوج کو نقصان پہنچانے والے آپ ہیں، پولرائزیشن کرانے والے آپ ہیں، ان کے چیف کو غدار ڈکلیئر کرانے والے آپ ہیں، ان کو نیوٹرل کہہ کے جانور کہنے والے آپ ہیں.
تو یہ سارے تمغے تو آپ کے پاس ہی لٹکے ہوئے ہیں. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جناب ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات, انہوں نے کہا کہ جی اس لیے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں اگر تنقید کروں تو تعمیری تنقید ہو, نہ کہ تاکہ ان کا فائدہ ہو, جس طرح آپ اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں تاکہ بچے بہتر ہوں. اے جناب والد صاحب کا کردار عمران خان صاحب ادا کر رہے ہیں. تو مطلب انہوں نے کہا میں بچوں میں اس ادارے کے لوگوں کو اس طرح میں ان پہ تنقید کر رہا ہوں جس طرح بچوں کے اوپر آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج یہ اسٹیٹس آ گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کو وہ بچے سمجھتے ہیں کہ میں ان کے اوپر تنقید کر رہا ہوں. یہ بھی وقت آنا تھا, یہ بھی وقت آنا تھا. کیا بات ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں میں ڈرٹی ہیری پر بات کر رہا ہوں, یہ جب سے آیا ہے اس نے عاظم سواتی سے یہ کیا. انہوں نے پھر سوال کیا وہاں پہ عامر متین صاحب نے, ڈرٹی ہیری کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے آدمی جسے انہوں نے اسلام آباد میں پوسٹ کیا. میں چاہتا ہوں ڈرٹی ہیری کو بھی پتہ چل جائے. پہلے شہباز گل کو ننگا کر کے اس پر تشدد کیا, اس نے اگر تنقید کر دی تھی تو کون سی قیامت آ گئی تھی. پھر عاظم سواتی کو ننگا کر کے ٹارچر کیا, اس نے پوری دنیا میں پاکستان کا برا نام. خان صاحب دیٹس واٹ آئی سے, یو ڈونٹ ایون ہیو دا گٹس. آپ کے اندر اتنا بھی تپڑ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے بندے کا نام تک لے سکیں. لیکن اس ڈرٹی ہیری کے چکر میں نا آپ نے اپنے انصافیوں کو سارا ڈرٹی کر دینا. آپ نے ان کو لانگ مارچ کے اوپر لگا کے ڈرٹی ہیری کرتے تھی اسلام آباد لے جانا, اور وہاں پہ ان بیچاروں کو سمجھ بھی نہیں آنی تو نہ کدھر لے آسی. اتنی آپ کے اندر ہمت نہیں کہ آپ ان کا نام لے سکیں. انہوں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ ایک طرف آپ میر جعفر میر صادق کے الزام لگاتے ہیں, دوسری طرف ان کو غیر معینہ مدت تک ایکسٹینشن دینے کی آفر کرتے ہیں. آگے بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن ہونے لگی, غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے اپنا منہ کھولنا شروع کیا تو نقصان تو ملک کا ہوگا, اس لیے بہت محتاط ہو کر دائرے کے نیچے رہ کر بولتا ہوں, اشاروں میں بھی بات کرتا ہوں, کبھی ایکس کبھی وائی کہہ دیتا ہوں, ابھی یہ جو ڈرٹی ہیری ہے یہ بھی کہہ دیتا ہوں. سو بیسکلی یہ اس لیے کہہ رہے ہیں, میں اس لیے نام نہیں لے رہا کہ اس سے ملک کو نقصان ہوگا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ فرما رہے تھے کہ آپ ان کی تربیت اس لیے کرتے ہیں, تنقید اس لیے کرتے ہیں جیسے ایک باپ بچوں کی کرتا ہے. بھائی جان یہ کون سا خاندان ہے جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ باپ جو ہے بچوں سے بات کرتے ہوئے وہ کہتا ہے اوے اے تیری ایسی تیسی, خبردار تو نے گلاس توڑا تو, او بی کیا کر رہا ہے تو نے روٹی نہیں کھائی, او ڈی آج تو نے اسکول کے کپڑے تیار کیے ہیں کہ نہیں کیے, اوے ایف تو نے ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں کیا. کبھی سنا ہے آپ نے ایسا کنبا سنا ہے, دیکھا ہے خاندان, دیکھا ہے کبھی ایسا کی کرتے پہ ہو خان صاحب؟ کھل کے جو بندہ غلط ہے اس کو بیٹھ کے تنقید کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کون ہے. نام لینا, جنرل باجوہ کا نام لینا ہے لیں, جنرل دین کا نام لینا ہے لیں, جنرل یہ کیا کہتے ہیں جنرل فیض کا, نہیں ان کا نام آپ نے کیوں لینا ہے, کیوں ان پہ تنقید کرنی ہے؟ کھل کے نام لیں اگر لینا ہے تو, ڈھکے چھپے الفاظ میں کیا نام لینا ہے. اس کے بعد آگے بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہا کہ جی یہ کہتے ہیں بند کمروں میں یہ کہتا تھا. پوری بات یہ بتا دیں کہ بند کمروں میں اور کیا باتیں ہوتی تھی, تو بتائیں اور کیا باتیں ہوتی تھی. مجھے تو عجیب قسم کا یہ سیناریو, بند کمرے اندر باتیں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں لگ رہا بند کمروں میں کیا ہو رہا ہے, بتائیں لوگوں کو. اس کے بعد آگے کہتے ہیں میری حکومت کے خلاف جب سازش شروع ہوئی تو مجھے پتا تھا, بیرونی کا تو خیر بعد میں بھی ہمیں پتہ چل گیا جب امریکن ایمبیسی ہمارے لوگوں سے مل رہی تھی. بعد میں جو لوٹے بنے ان کو مل رہی تھی, اپوزیشن کو انوائٹ کر رہی تھی, ساری مجھے آئی بی سے خبریں آ رہی تھیں. پھر جب نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی تھی تو سارے لوگ جا کر نواز شریف کو مل رہے تھے, خبریں تو ہمیں آ رہی تھی. پوری سازش کا تو مجھے پتہ چل گیا تھا. میں نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ اگر اس وقت یہ سازش کامیاب ہو گئی تو اس کا ڈائریکٹ معیشت پر نقصان ہوگا اور کوئی اس کو سنبھال نہیں سکے گا, ہماری معیشت ٹیل سپن میں چلی جائے گی. اور میں نے کہا کہ میں سن رہا ہوں کہ کیا ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے یا آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے, تو اگر آپ کو آفر کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو آفر کر دیتے ہیں, لیکن یہ نہ کرنا ہے اس وقت. گورنمنٹ کو اگر اس وقت آپ نے ہٹا دیا تو یہ نہیں سنبھلے گا پھر پاکستان. اب یہ جو جملہ تھا نا, یہ پرٹیکولر جملہ کہ گورنمنٹ کو اگر اس وقت آپ نے ہٹا دیا, جنرل باجوہ نے ہٹا دیا, آپ ایک آرمی چیف کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی حکومت گرائی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ آپ کی آدھی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ان سے گلہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے آپ کی حکومت بچائی نہیں ہے, اور آدھی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ آپ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی حکومت گرائی ہے. مجھے کلیئر تو کر کے بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں.
اور اس کے بعد یہ جو بند کمروں کی آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ نہیں ملے کیا بند کمروں میں جا کے؟ آپ کی ملاقات ہوئی ہے نا بند کمروں میں. آگے بلکہ آگے اس کا وہ کہتے بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ اکانومی کے بارے میں انہوں نے کہا, اور پھر ویسے ہی ہوا, ہماری اکانومی نیچے چلی گئی. بند کمروں میں نے کیا ڈیل کرنی تھی؟ مجھے کیا کوئی دے سکتا تھا؟ میرے پاس تو, مطلب وہ نہیں کہہ رہے, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, خان صاحب کا ایک وہ پیٹ جملہ ہے نا, میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے, مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی, مجھے کیا دے سکتا تھا کوئی؟ تاڑی ایسی تیسی. انہوں نے کہا میں نے پاکستان کے لیے ان کو کہا تھا اور وہ ہوا, نہیں روکا انہوں نے. میں نہیں کہتا کہ وہ حصہ تھے اس سازش کا, چلو اللہ کا شکر ہے آیا کلیئر ہوا نا. انہوں نے کہا میں نہیں کہتا کہ وہ سازش تھے اس حصہ کا, وہ تو انکوائری ہو تو پتہ چلے گا, پہلے گنجائش ہے اس چیز کی. لیکن روک تو سکتے تھے نا, نہیں روکا. ملک کے حالات دیکھیں. دوسری بات, میں کوئی ڈگی میں ملنے تو نہیں گیا تھا, ہماری ملاقات ہوئی تھی ایوان صدر میں, ڈاکٹر عارف علوی بیچ میں تھے. چلو اے جڑی گل سی نا, یہ تو کم از کم آج آپ لوگوں کو اب کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے وہ جو پہلے ماریا میمن کو جب وہ انٹرویو دے رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی جھوٹ میں بول نہیں سکتا, اور نہیں, انہوں نے کہا تھا سچ میں بول نہیں سکتا, جھوٹ میں بولوں گا نہیں, جب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا. تو کرتے کرتے, اچھا میں نے خان صاحب کی ایک چیز نوٹ کی ہے, خان صاحب جب نواں کوئی پنگا لیا ہوتا ہے نا, تو خان صاحب ہفتہ 10 دن جو ہے نا اس کو ذرا ریزسٹ کرتے ہیں, 10 کو دن بعد پھر مان جاتے ہیں, 10 کو دن لگاتے ہیں, 10 کو دن بعد نا یہ وہ چند وہ ایسا نیا جب پیار ہوتا ہے نا, تو پہلے تھوڑا سا انکار, پھر انکار, پھر انکار, پھر اقرار. تو خان صاحب کا بھی نا کوئی وہی والا کیس ہے, شروع میں چیز نہیں مانتے, 10-15 دن لگا کے نا پھر اس کے بعد مان جاتے ہیں. اب انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں بھی یہی کہا تھا, یہ جب دوسری شادی ریحام خان سے جب شادی ہوئی تھی نا, تو انہوں نے تب بھی کہا تھا دا نیوز آف مائی میرج آر ہائیلی ایگزیجریٹڈ. بعد میں پتہ چلا ہاں جی بھائی خبر صحیح ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے ایوان صدر کے حوالے سے خبر آ چکی ہوئی تھی کہ جناب ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور آپ اس وقت کی ڈٹائی دیکھیں ذرا, آپ اس وقت کی ڈٹائی دیکھیں. ان کے لونڈے لپاڑوں نے منع کیا کہ نہیں ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی, اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے پرویز خٹک صاحب نے فلیٹلی ڈینائی کیا کہ نہیں جی ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اسد عمر صاحب نے, فواد چوہی صاحب نے کہا سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں. اچھا ان کا تو چون کوکے ہے نا, چلو ان کو تو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا, ان کو تو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا, ان کو تو مطلب پی ٹی آئی اپنی طرف سے چلی جا رہی ہے, بس ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر. عمران خان صاحب بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں, آج انہوں نے مان لیا, صرف انہوں نے اتنا کہا بھائی جان میں ڈگی میں نہیں گیا تھا. اچھا یہ ڈگی والی بھی بات ہے, وہ کیا ہے, اعجاز الحق صاحب, ضیاء الحق صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, انہوں نے شرلی چھوڑی تھی یہ ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر, اور بعد میں خود ہی اپنی بات کو ڈینائی کر دیا تھا کہ مجھ سے غلط فہمی ہو گئی تھی, ایسی بات نہیں تھی. خان صاحب نے گڈی پکڑ کے رکھی ہوئی, انہوں نے کہا نہیں پاجی گئے سے ڈگی, میں نے نہیں پتا. میں جو سنیا, اور جس بندے نے خبر دی وہ کہہ رہا نہیں بھائی جان میں غلطی, نہ تینوں نہیں پتا, اور تینوں کی پتا ڈگی گئے تھے, مینوں پتا ہے ہوں, تو نے بتا دیا نا, بس میں سنبھال کے رکھ لیا تھا. گئے تھے ڈگی میں تو گئے تھے, بات ختم, ہم نے نہیں ماننا. تو انہوں نے کہا بھائی جان میں تو ڈگی میں نہیں گیا تھا, میں تو فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھ کے گیا تھا اور میں جا کے ملا ہوں. اب میرا سوال یہ ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن آپ نے آفر کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, خفیہ ملاقاتیں آپ کر رہے تھے ان سے جا کے. انگلینڈ والی آنٹی جو ہے وہ بیلجیم چلی گئی, وہ بیلجیم چلی گئی بیچاری, کامریڈ صاحب نے ان کو واپس بیلجیم میں جہاز میں بٹھا کے واپس لے کر آئے انگلینڈ کے, بی بی ہوتے نہیں جانا, ان کا کیا کرنا. اب کل آپ کا لانگ مارچ شروع ہونے لگا, آج آپ کا, بلکہ آج کی ڈیٹ آ گئی, آج آپ کا لانگ مارچ شروع ہونے لگا ہے, اور جڑے تاڑے انصافی بھرا آئے ہون گے اتنے, ان کو کیا کرنا ہے, باجوہ صاحب کے خلاف نعرے مارنے ہیں کہ نہیں مارنے, ذرا کلیئر تو کرو نا, کیا کرنا ہے اس کا. کیونکہ وہ یو کے اندر بیٹھ کے وہ تو جنرل باجوہ کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا نعرے مارتے ہیں, آپ ادھر بیٹھ کے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں, اسٹیجوں کے اوپر جا کے کنٹینروں پہ کھڑے ہو کے, جلسوں میں کھڑے ہو کے میر جعفر میر صادق غدار اور یہ سارا کچھ وہ کرتے رہتے ہیں, پیچھے بیٹھ کے ملاقاتیں بھی مان رہے ہیں آج. اب تو یہ لبے لباب تھا خان صاحب کے انٹرویو کا. باقی لانگ مارچ آج شروع ہونے والا ہے, 11 بجے کا ٹائم ہے, لاہور سے شروع ہوگا اور لاہور میں ختم ہو جائے گا. آج اتنا صحیح پروگرام ہے, بس لاہور میں ہم نے, اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے بچے بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ جدھر جدھر سے یہ خان صاحب کا لانگ مارچ جا رہا ہے نا, وہاں کے سارے اسکول خان صاحب نے بند کروا دیے ہیں ماشاءاللہ. میرے اپنے بچے کے بھی اسکول اس میں شامل ہے, وہ وہی چھٹی کر رہے ہیں, وہ بڑا خوش ہے وہ اس بات کو, یہ اسکول سے مجھے چھٹی ہوگی. میں کہ چھٹی نہیں تو بیٹا تو گھر میں پڑے گا بیٹھ کے, تیری ایسی کی تیسی, میں عمران خان کو نا تیرا ایجوکیشنل کریئر خراب نہیں کرنے دوں گا, تو پڑھے گا بیٹھ کے.
تو خان صاحب نے ایک تو یہ کمال کر دیا ہے، لاہور سے انہوں نے چلنا ہے اور لاہور جا کے شادرہ پہ میرے خیال میں جا کے ختم ہوگا نا، تو وہاں پہ اس کو ڈسپرس کریں گے، اگلے دن یہ پھر سٹارٹ ہو جائے گا کام. تو کرتے کرتے 4 تاریخ کو انہوں نے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. اور یہ بلکہ ایک چیز میں بتانا بھول گیا اپنے اس انٹرویو کے اندر، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوگ ریڈ زون کے اندر نہیں جائیں گے. اور آج ہی کے دن بلکہ کل ہی کے دن رانا ثناء اللہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے ریڈ ہونا پڑے گا آپ کو. اب بڑی عجیب سی بات ہے، مطلب ریڈ ہونا پڑے گا، رنگ لگا کے پتہ نہیں کس طرح ریڈ ہونا پڑے گا، میری سمجھ مجھے نہیں پتا. آپ بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں اس کا کیا مطلب ہے ریڈ ہونا پڑے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.